السلام علیکم اینڈ ویلکم ورلڈ آف ایکسکلوزیو امیزنگ فیکٹس۔ برگزیدہ پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی داستان حیات تو تمام مسلمانوں کو معلوم ہے، جن کا ذکر قرآن مجید فرقان حبیب میں 135 مرتبہ آیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو فرعون مصر کے مظالم سے بچا کر وہاں سے لے گئے تھے، اور اس دوران مصر کا یہ ظالم بادشاہ ڈوب کر غرق ہو گیا تھا۔ توریت اور انجیل میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے فرعون کا ذکر موجود ہے، مگر کہیں بھی اس کا نام درج نہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے قبل نئے دیکھنے والوں سے گزارش ہے آپ چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا، کیونکہ جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے گا۔ یہ ذہن میں رہے کہ فرعون اس دور میں مصر کے بادشاہوں کا لقب تھا، یعنی جو بادشاہ بنتا اس کو فرعون کہا جاتا تھا۔ اسی طرح قدیم مصر پر 30 خاندانوں نے حکومت کی تھی، یعنی سینکڑوں فرعون وہاں حکمرانی کرتے رہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عہد میں جو فرعون تھا اس کا نام کیا تھا؟ نیشنل جیوگرافک کی ایک رپورٹ کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عہد کے فرعون کی شناخت پر بہت زیادہ بحث ہو چکی ہے، مگر بیشتر سکالرز کا ماننا ہے یہ بنی اسرائیل کی مصر سے روانگی فرعون رمیس دوم کی عہد میں ہوئی تھی۔ انجیل میں بتایا گیا بنی اسرائیل سے پیتھم اور رمیس نامی شہر بیگار میں تعمیر کروائے گئے تھے، اور مصری تاریخ سے تصدیق ہوتی ہے کہ 19ویں خاندان کے بادشاہوں 1185 سے 1293 قبل مسیح نے سرزمین شام میں بڑی فوجی مہم کا آغاز کیا تھا۔ یوں فرعون اول نے 1279 سے 1290 قبل مسیح تک حکومت کی۔ یوں اس نے ایک نیا فوجی شہر تعمیر کیا جسے اس کے جانشین رمیس دوم 1213 سے 1279 قبل مسیح تک اسے رمیس کا نام دے دیا گیا۔ اس نے ایک دوسرا شہر تعمیر کروایا جس کا ممکنہ طور پر نام بدل کر پریتم ہو گیا۔ اسی طرح اسرائیل کا پہلا حوالہ رمیس دوم کے بعد فرعون بننے والے منفتح کے عہد کی نشین لوح میں ملتا ہے، اور یہ یادگاری لوح 1207 قبل مسیح کی ہے، جس سے اندیہ ملتا ہے بنی اسرائیل کی روانگی منفتح کے عہد سے پہلے ہو چکی ہوگی، ممکنہ طور پر 1220 سے 1280 قبل مسیح کے دوران۔ بنی اسرائیل کے عروج و زوال کا کوئی ریکارڈ کسی مصری ٹیبلٹ یا لوح میں نہیں ملتا، مگر یہ غیر معمولی نہیں، کیونکہ مصری شاہی خاندانوں میں شکستوں کو ریکارڈ کرنے کی عادت نہیں تھی۔ خیال رہے کہ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں 2 فرعونوں کا ذکر آتا ہے، ایک وہ جس کے زمانے میں آپ کی پیدائش ہوئی اور جس کے گھر میں آپ نے پرورش پائی، جبکہ دوسرا وہ جس کے پاس دین حق کی دعوت اور بنی اسرائیل کی رہائی کا مطالبہ لے کر پہنچے تھے، اور وہ بحیرہ امر یا بحیرہ کلزوم بھی کہا جاتا ہے، جہاں فرعون ڈوب کر غرق ہوا تھا۔ ایسا خیال کیا جاتا ہے کہ پہلا فرعون رمیس دوم تھا، جبکہ جس فرعون کے غرق ہونے کا ذکر ہے وہ منفتح تھا۔ قرآن مجید میں اس کی لاش کو نشان عبرت بنانے کا بھی کہا گیا ہے۔ بہرحال یہ تاریخی قیاسات ہیں، اور مصری، اسرائیلی اور عیسوی جنتریوں کے مطابق سے بالکل صحیح تاریخ کا حساب لگانا مشکل ہے۔ تاہم یہ بھی مانا جاتا ہے سمندر میں غرق ہونے والے فرعون کی لاش پانی نے باہر پھینک دی تھی، اسے ممی بنا کر تابوت میں رکھ دیا گیا تھا۔ یوں ان دونوں فرعونوں کی ممیاں 19ویں صدی کے آخر میں دریافت کی گئی تھی، جہاں وہ قاہرہ میوزیم میں موجود ہیں۔ ان دونوں فرعونوں کی ممیاں روز قیامت تک اسی طرح سے عبرت کا نشان بنی رہیں گی، اور ہمیں ان سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ جی تو ویورز، کیسی لگی آج کی ویڈیو؟ اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا۔ آپ سے ہوگی ملاقات اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت۔ اللہ نگہبان۔